سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گزشتہ ایپیسوڈز کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے، آپ اسے کلک کر کے سن سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے چاہنے والوں میں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں ایک پیارا سا کمنٹ بھی چھوڑتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام تذکرۃ الانبیاء، مصنف علامہ حافظ عبدالرزاق بطراولی، ناشر رضوی کتاب گھر دلی، باہتمام حافظ محمد قمر الدین رضوی، صفحات 576۔ تذکرۃ الانبیاء، ایپیسوڈ 1، پیش لفظ۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور بے شمار درود و سلام ہو حبیب کبریا کی ذات اقدس پر کی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اپنا مقدس کلام نازل فرمایا، جو قرآن عظیم ہے، کتاب مجید ہے، فرقان الحمید ہے، برہان رشید ہے، نور مبین ہے، محور دین ہے، ذکر حکیم ہے، صراط مستقیم ہے، منبع ایمان ہے، سرچشمہ ایمان ہے، مرکز جود و سقا ہے، بحر لطف و عطا ہے، منبع رشد و ہدایت ہے، بحر علوم و حکمت ہے، ہر چیز کا روشن بیان ہے، خزانہ علم و عرفان ہے، واعظ و نصیحت کی کتاب ہے، معرفت کا آفتاب جہاں تاب ہے، اس کے عجائب و شمار نہیں، اس کے فضائل کی انتہا نہیں۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے، فلاح حقیقی کا پیغام ہے، اس میں ہر مرض کی شفا ہے، یہ ہر فرد کا رہنما ہے، یہ سامان نجات ہے، دلوں کے جنگ کا علاج ہے، کامل ترین فلسفہ حیات ہے، اور اس کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے۔ قرآن حکیم کے علوم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: 1 علم العقائد، 2 علم الاحکام، 3 علم التذکیر۔ گویا قرآن حکیم انسانوں کے عقائد کی اصلاح کرتا ہے اور انہیں صحیح عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کے احکام دیتا ہے، نیز اصلاح فکر و عمل کی طرف راغب کرنے کے لیے پچھلی امتوں کے احوال بیان فرماتا ہے، جیسا کہ کئی صورتوں میں متعدد انبیاء کرام کے حالات۔ سورہ المومن میں آل فرعون میں سے ایک مسلمان کا واقعہ، سورہ یاسین میں ایک مرد مومن کا ذکر، سورہ قلم میں باغ والوں کا واقعہ، سورہ بروج میں کھائی والوں کا تذکرہ، اور سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ ان احوال و واقعات کا بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمت پنہاں ہے۔ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے چند نکات عرض کرتا ہوں۔ 1 اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کا ذکر محبوب ہے، اس لیے اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں جا بجا اپنے پیارے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ان پر اپنی نعمتوں کے نزول کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، ہم جسے چاہے علم و حکمت و نبوت کے ساتھ درج و بلند کرے۔ بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیک کاروں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہے، اور اسماعیل اور یسعیٰ اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی، اور کچھ ان کے باپ دادا اور بھائیوں میں سے بعض کو بھی فضیلت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ سورہ انعام آیت نمبر 83 سے 87۔ کنز الایمان از اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی۔ 2 اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمانے کا حکم دیا، تاکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو جائے، اور یہ ذکر سن کر لوگ ان نفوس قدسیہ کی پاک خصلتوں سے نیکیوں کا ذوق و شوق حاصل کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ صالحین کے ذکر سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی
قدس سرہ فرماتے ہیں، یہ بہت سے عجائب و غرائب اور حکمتوں اور عبرتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں دین و دنیا کے بہت فائدے اور سلاطین و رعایا اور علماء کے احوال اور عورتوں کے خصائص اور دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر اور ان پر قابو پانے کے بعد ان سے تجاوز نہ کرنے کا نفیس بیان ہے، جس سے سننے والے میں نیک سیرتی اور پاکیزہ خصائل پیدا ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے متعلق چند آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ، سورہ یونس آیت نمبر 71، اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی، سورہ اشعراء آیت نمبر 69، اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والوں کو یاد کرو، سورہ صاد آیت نمبر 17، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، سورہ صاد آیت نمبر 41، اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب قدرت و علم والوں کو، سورہ صاد 45، اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذوالفقل کو، سورہ صاد 48، اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس رسول آئے، سورہ یاسین آیت نمبر 13، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ 3 انبیاء سابقین علیہ السلام کے احوال بیان کرنے میں ایک حکمت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافروں کی طرف سے ڈالے گئے مصائب و تکلیفوں پر صبر کرنا آسان ہو جائے۔ ارشاد ہوا، اور سب کچھ ہم تمہیں رسول کی خبر سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائے، سورہ ہود آیت نمبر 12۔ دوسری جگہ فرمایا گیا، اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور ایذائے پانے پر، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی اور اللہ کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، سورہ انعام آیت نمبر 34۔ مزید فرمایا گیا، اور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، کافر ان سے ہنستے تھے، ان کی ہنسی ان کو لے بیٹھی، تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، سورہ انعام آیت نمبر 34۔ 4 اہل کتاب نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے مختلف سوالات کیے، جن کے جواب میں رب تعالیٰ نے بعض واقعات وہی قرآن فرمائے، اور تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں، بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا، سورہ کہف آیت نمبر 83 اور 84۔ 5 گزشتہ امتوں کے حالات و واقعات بیان کرنے میں کافروں کے اعتراضات کا جواب دینا اور انہیں لاجواب کرنا بھی مقصود تھا۔ ارشاد ہوا، اور مشرک بولے اللہ چاہتا تو اس کے سوا کچھ نہ پوچھتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ اس سے جدا ہو کر ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے، ایسا ہی ان سے اگلوں نے کیا، سورہ النحل آیت نمبر 35۔ دوسری جگہ فرمایا، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وہی قرآن کرتے، اور سب شہر کے ساکن تھے، تو کیا یہ لوگ زمین پر چلے نہیں تو دیکھتے ہیں ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 39۔ مزید ارشاد فرمایا، جیسے وہ جو تم سے پہلے تھے تم سے زور میں بڑھ کر تھے، اور ان کے مال اور اولاد تم سے زیادہ، تو وہ اپنا حصہ برت گئے تو تم نے اپنا حصہ برتا جیسے اگلے اپنا حصہ برت گئے، اور تم بےہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے، ان کے عمل اقرات گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ کیا انہیں اپنے سے اگلوں کی خبر نہ آئی، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور وہ بستیاں کی الٹ دی گئی، ان کے رسول روشن دلیلیں ان کے پاس لائے تھے، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظالم تھے، سورہ توبہ آیت نمبر 69-70۔ سورہ اعراف میں قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم شعیب کے انجام کا ذکر کر کے فرمایا، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا، ہم نے انہیں ان کے کیے پر عذاب میں گرفتار کیا۔ یہ بھی ارشاد ہوا، یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے، آیت نمبر 41۔ 6 ان واقعات و احوال میں رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جو باعث عبرت بھی ہے اور نصیحت کا ذریعہ بھی ہے، اور ارشاد رب کریم ہے، یہ بستیوں کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں کوئی کھڑی ہے کہ اس کے کھنڈرات باقی ہے، اور کوئی کٹ گئی کہ اس کا نشان بھی باقی نہیں، سورہ ہود آیت نمبر 30۔ پھر فرمایا، بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 33۔ مزید ارشاد ہوا، اور عاد اور سمود کو ہلاک فرمایا، اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے کوتک یعنی برے کام
ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے اور انہیں راہ حق سے روکا اور انہیں سوچتا تھا، یعنی وہ عقل والے تھے۔ سورہ انکبوت آیت نمبر 38۔ بنی اسرائیل کے نافرمانوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کرنے کا حال بیان کر کے ارشاد فرمایا، تو ہم نے یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 66۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر کر کے فرمایا، بے شک ہم نے اس سے روشن کی نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ انکبوت 53۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، وہ روشن نشانی لوط علیہ السلام کی قوم کے ویران مکان ہے جن کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں۔ خزائن العرفان۔ اسی طرح ایک گمراہ پر عذاب نازل کیے جانے کا ذکر کر کے فرمایا گیا، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کرے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 176۔ سورۃ الشعراء میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے حیات بیان فرما کر متعدد بار اسے آیت کریمہ کی تکرار کی گئی، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں ارشاد ہوا، بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہے، یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں، اپنے سے اگلے کاموں کی تصدیق ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ کنز ایمان۔ 7۔ قرآن حکیم میں انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی رحمتوں کے صالحین کو پیش آنے والے مصائب اور تکالیف کا بھی ذکر موجود ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ ان ایمان افروز واقعات کو پڑھ کر مومن اپنے ایمان کو مزید مضبوط کر لے اور راہ حق میں ہر طرح کی آزمائشوں کے لیے تیار رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے ہیں؟ انہیں سختی اور مصیبت پہنچی اور وہ لرز اٹھے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے، کب آئیں گی اللہ کی مدد؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 214۔ دوسری جگہ فرمایا گیا، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہے کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہے ہم اللہ پر ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوں گی، اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔ سورہ انکبوت آیت نمبر 2-3۔ 8۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تصرف و اختیار و معجزات کو کمالات کا بھی بیان ہے، جس سے کفار کے باطل نظریات یا رد ہوتا ہے، نیز ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بے مثل بشر ہے، ان کی طاقت و قدرت اور شان و عظمت عام انسانوں سے کہیں بلند و بالا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ فوراً پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر جاد، اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران 46۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات کی فضیلت کے بارے میں ارشاد ہوا، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس ایک تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کو ترکہ کی کھٹا لائیں گے اس سے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 228۔ سورہ نمل 19 میں آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کا چوٹی کی گفتگو سننا، سورہ یوسف آیت 94 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا میلوں دور سے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا لینا، اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 97 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی کا پورا ہونا، اور سورہ کہف آیت 65 میں حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا جانا مذکور ہے۔ جبکہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شان یوں بیان ہوئی ہے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ گفتگو تو نہیں کرتے مگر وہی قرآن جو انہیں کی جاتی ہے۔ النجم 3-4۔ 9۔ قرآن عظیم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے کمالات و معجزات کے علاوہ بعض محبوبان خدا کی کرامات و تصرفات کی بیان ہوئی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات اس کی واضح مثال ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے۔ جب زکریا علیہ السلام اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو، بولا اے میرے رب مجھے دے اپنے پاس سے ستری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37-38۔
پس ان کی دعا قبول ہوئی۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک وزیر کی کرامت بیان ہوئی جنہوں نے وادی صبا یمن سے تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے بیت المقدس میں حاضر کر دیا تھا۔ سورۃ البروج میں کھائی والوں کے واقعوں سے بھی ولی کی کرامت ثابت ہوتی ہے، جس سے صحیح مسلم میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ 10 انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے احوال و واقعات کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر واضح دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور کافر بولے اگلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لی ہے، تو وہ ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہے۔ تم فرماؤ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی ہر بات جانتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 5-6۔ دوسری جگہ فرمایا، یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وہی قرآن کرتے ہیں، انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے۔ سورہ ہود آیت نمبر 49۔ مزید ارشاد فرمایا، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وہی قرآن کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 32۔ حضرت مریم کے تذکرے میں ارشاد فرمایا، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے کلموں سے کروا ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہے، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44۔ یعنی باوجود ان کے پاس نہ ہونے کے ان تمام واقعات کو تفصیل سے بیان کر لے دینا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا روشن ثبوت ہے۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے قارئین عرصہ دراز سے اسی کتاب کی شدید کمی محسوس کر رہے تھے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال و مشتمل ہو، جامع و مستند ہو۔ موجودہ دور کے عوام و خواص کو مستاج العلماء حضرت اللہ مولانا مفتی عبدالرزاق بھتراولی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی گراقندر تدریسی مصروفیات میں سے وقت نکال کر انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے پر مبنی یہ کتاب تحریر فرمائی۔ حضرت مصنف مدج اللہ علی کی شخصیت اہل علم طبقے میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں بصورت تدریس اور جامع مسجد گوسیہ F61 اسلام آباد میں بصورت واعظ و تقریر تشنگانی علم کو سیراب فرماتے ہیں۔ نیز متعدد درسی کتب و حواسی کے علاوہ آپ نے کئی کتاب تصنیف فرمائی ہے، جن میں تسکین الجنان فی محاسن کنز الایمان، شمع ہدایت اور موت کا منظر ما احوال حشر و نشر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ زیر نظر کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسے معتبر تفاسیر اور کتب حدیث کی روشنی میں تحریر کیا گیا ہے۔ امام راضی کی تفسیر کبیر اور علامہ محمود احمد آلوسی کی تفسیر روح المعانی کو اس کتاب کا اہم ماخذ قرار دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ حضرت مصنف مدج اللہ نے باطل ادیان اور گمراہ فرقوں میں جا بجا دلائل قائم کیے ہیں اور مذہب حق اہل سنت و جماعت کا بھرپور دفاع کیا ہے۔ نیز انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف منسوب غیر معتبر و غلط قصے کہانیوں کا بھی خوب رد کیا ہے۔ یہ کتاب حضرت علامہ مدج اللہ کی تدریسی مہارت کی بھی آئینہ دار ہے۔ امید ہے کہ اس سے عوام دینی مدارس کے طلباء اور علماء و خطبہ حضرات بھی یکساں استفادہ کریں گے۔ اس کتاب کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت مصنف مدج اللہ نے اکثر مقامات پر دیگر اردو تراجم کے مقابلے میں مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی کے ترجمہ قرآن و کنز الایمان کی فوقیت بھی احسن انداز میں ثابت کی ہے۔ مختصر یہ کہ استاذ المکرم مفکر قرآن و حدیث حضرت علامہ عبدالرزاق صاحب بھتراولی مدج اللہ نے تفاسیر و احادیث میں بکھرے ہوئے موتیوں کو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و محبت کے خوبصورت ہار میں پلو کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ استاذ المکرم مدج اللہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آپ کا سایہ اہل سنت کے سروں پر دراز فرمائے، آپ کی اولاد کو بھی آپ کے نقش قدم پر چلائے اور اس کتاب کو نافع خلائق و توسع آخرت بنائے۔ خاک پائے علماء حق محمد آصف قادری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے کی جن میں کسی کے احوال تم سے بیان فرمائے اور کسی کے احوال بیان نہیں فرمائے۔ قرآن پاک میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی نام مذکور ہے اور ان کے حالات کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے نام تو ہے لیکن ان کے حالات ذکر نہیں کیے، جیسے حضرت یسع اور حضرت ذوالفقیل، اور بعض کے واقعات ذکر ہے لیکن نام نہیں، جیسے حضرت حزقیل اور حضرت شموئیل، جیسے حضرت حزقیل اور حضرت سموئیل، اور بعض کے نام بھی نہیں اور حالات بھی نہیں، جیسے حضرت دانیال علیہ السلام۔ قرآن پاک میں انبیاء کرام کے اسم گرامی
حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت شعیب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت یسعیٰ، حضرت ادریس، حضرت ذوالفقیل، حضرت یونس، حضرت ایوب، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد۔ اگرچہ مشہور روایت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد 1,24,000 ہے، لیکن ایک روایت میں 2,24,000 کا بھی ذکر ہے، ایک روایت میں 8,000 کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام رب تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں سب برحق ہے، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے، خاص تعداد ذکر نہ کی جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ کم تعداد پر ایمان لائے اور واقعی میں زائد ہو، یا ایسا نہ ہو کہ یہ زائد تعداد پر ایمان لائے اور واقعی میں کم ہو۔ پہلی صورت میں کئی انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان نہیں ہوگا، اور دوسری صورت میں جو نبی نہیں ہوں گے ان کو نبی ماننا لازم آئے گا، اس لیے دونوں صورت میں خرابی آتی ہے۔ لہٰذا یہی بہتر صورت ہے کہ یہ ایمان رکھے، اے اللہ میری طرف سے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر میرا ایمان ہے اور وہ برحق ہے۔ تنبیہ: انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کا ہمیں یقینی علم نہیں، کیونکہ روایت مختلف ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا۔ اسی طرح تفصیلاً انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو نہ ذکر کرنے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پر بذریعہ وحی قرآن کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات ظاہر نہیں کیے گئے۔ اگر بذریعہ وحی قرآن آپ کو خبر دی جاتی تو ہمیں بھی علم حاصل ہوتا، یہ درست نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے علم کا یہ عالم ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا و آخرت کے تمام غیبی علوم عطا فرما دیے، البتہ بعض چیزوں کی چھپانے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ رسولوں اور آسمانی کتابوں کی تعداد۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض زیادہ مرتبہ والے نبی ہوئے جن کو رسول کہا جاتا ہے، ان رسولوں کی تعداد 313 ہے، اور آسمانی کتابوں کی تعداد کل 104 ہے۔ 4 کے مستقل نام ہیں توریت، انجیل، زبور، قرآن پاک، اور 100 کے مستقل نام نہیں بلکہ ان کو صفیہ کہا جاتا ہے۔ نبی کسے کہا جاتا ہے؟ نبی کا لفظ یا تو نبا سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بلندی مرتبہ، اور یہ لفظ بنا ہے نبا با ساکین سے جس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، ظاہر کرنا، اور یا یہ لفظ بنا ہے نبا با ساکین اور تا زائد سے جس کا مطلب ہوتا ہے مخفی آواز۔ پہلے معنی کے لحاظ سے نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ تمام مخلوق سے بلند مرتبہ رکھتا ہے، دوسرے معنی کے لحاظ سے کہ وہ حق بات کو ظاہر کرتا ہے اور غیبی خبر دیتا ہے، اور تیسرے معنی کے لحاظ سے وہ وہی قرآن کو سنتا ہے جو آواز دوسروں پر مخفی ہوتی ہے۔ اسی طرح احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ اصل میں نبیہ ہو اس وقت معنی ہوتا ہے راستہ۔ اس صورت میں نبی کو نبی کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ جس طرح راستہ منزل مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور منزل مراد کو پانے کا ذریعہ اور واسطہ ہوتے ہیں۔ یہ تو لفظ نبی کے لغوی معنی تھے جو سب کے سب نبی میں بیک وقت جمع ہوتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر نبی کی تعریف یہ ہے کہ بنی آدم سے ہو، یعنی انسان ہو، مذکر ہو، آزاد ہو، اس کی طرف وہی قرآن آئے اور لوگوں تک اللہ کے حکام پہنچائے، نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دے اور کفار کو جہنم سے ڈرائے، اور معجزات کے ذریعے اس کی نبوت کو تائید حاصل ہوتی ہے۔ رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا بھیجا ہوا، لیکن اصطلاح میں رسول اسے کہتے ہیں جسے کتاب بھی عطا ہو یا پہلی شریعت پر عمل کرنا ختم ہو چکا ہو تو پھر سے پہلی شریعت کی تجدید کا حکم دیا جائے۔ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ تمام رسولوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات سے تقویت پہنچائی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ معجزہ عادت کے خلاف آلات کے واسطہ کے بغیر مدعی نبوت سے بعد از اعلان نبوت کسی کام کا خلاف عادت سرزد ہونا معجزہ کہلاتا ہے۔ عادت کے مطابق کام کرنے کا نام معجزہ نہیں۔ جسے تیز دوڑ کر دوسرے سے آگے نکل جانا، تیز نظر والے شخص کا کسی چیز کو اتنی دور سے دیکھ لینا کہ عام آمدی کو نظر نہ آ سکے، اس طرح کے کام کو معجزہ نہیں کہلاتے۔ آلات کے واسطہ سے عادت کے خلاف کام کرنے کا نام بھی معجزہ نہیں۔ ٹیلی فون کے ذریعے دور دراز بات کر لینا، ٹیلی ویژن کے ذریعے کسی کی شکل دیکھ لینا وغیرہ، اس طرح کے کام معجزات نہیں۔ معجزہ
صرف نبی سے عادت کے خلاف ہونے والے کام کا نام ہے۔ غیر نبی نے کوئی کام حیرت انگیز کر دیا ہو تو اسے معجزہ کہنا جہالت و دیوانگی ہے۔ جیسے آج کے دور میں عام کاموں کو معجزہ کہہ کر اکثر پڑھے لکھے بیوقوفوں میں رواج پا چکا ہے، جو سراسر باطل ہے۔ ارحاس، اعلان نبوت سے پہلے نبی سے عادت کے خلاف کوئی کام سرزد ہو تو اسے معجزہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو ارحاس کہا جائے گا۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے ہی پتھر سلام کیا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام فرمایا۔ کرامت، اللہ کے ولی سے کوئی کام عادت کے خلاف واقع ہو تو اسے کرامت کہا جائے گا۔ معونت، عام مومن جو ولی نہیں اور فاسق بھی نہیں تو اس سے کوئی کام عادت کے خلاف ہو تو اسے معونت کہا جائے گا۔ استدراج، کافر یا فاسق کے ہاتھوں شعبدہ بازی کا مظاہرہ عادت کے خلاف کام کرنے کو استدراج کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے جہنم کی آگ میں پہنچ جاتا ہے۔ استدراج کا مطلب ہوگا آگ کی طرف پہنچانا۔ یہ اس وقت ہے جب یہ کلام اس کی غرض کے مطابق واقع ہو۔ اہانت، کافر سے کوئی کام عادت کے خلاف سرزد ہو لیکن اس کی غرض کے خلاف ہو تو اسے اہانت کہتے ہیں۔ مسلمہ کذاب نے اپنا کمال ظاہر کرنا چاہا تو کلی کر کے پانی کنویں میں ڈالا تو وہ نمکین اور کڑوا ہو گیا۔ ایک شخص کی ایک آنکھ بیکار تھی، اس پر ہاتھ پھیر کر درست کرنا چاہا تو دوسری آنکھ بھی بیکار ہو گئی۔ سحر، جادوگری، شریر لوگ اپنے خاص عمل کے ذریعے شیاطین کی امداد سے کئی کام عادت کے خلاف واقع کرتے ہیں۔ یہ سحر یعنی جادوگری ہے۔ تنبیہ، مخالفین کے چیلنج اور مطالبہ پر اور نبی کے دعویٰ معجزہ کا وقوع کو ضروری ہو جاتا ہے، لیکن کرامت کا وقوع ضروری نہیں۔ کون نبی نہیں ہو سکتے؟ مؤنث کو نبی نہیں بنایا گیا کیونکہ تبلیغ دین ان سے ممکن نہیں۔ نبی کو گھر سے باہر مردوں کے ہجوم اور مجالس میں احکام الہی پہنچانے ہوتے ہیں، یہ کام مؤنث سے نہیں ہو سکتے۔ غلام نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ غلام دوسرے لوگوں کی نظر میں حقیر ہوتا ہے اور مالک کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس سے تبلیغ احکام دین ممکن نہیں۔ جن اور فرشتے نبی نہیں بنائے گئے۔ جنس کا جنس سے فائدہ حاصل کرنا ہو تو ممکن ہوتا ہے، لیکن دوسری جنس سے فائدہ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نبی کا انسان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر ہم نبی کو فرشتہ بناتے جب بھی اسے مرد ہی بناتے۔ سورہ انعام 9۔ یہ ان کفار کو بتایا گیا ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہہ کر ایمان سے محروم ہوتے تھے کہ ہم اس پر ایمان کیوں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی تعلیم سے فیض حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ نبی کو انسانی شکل میں بھیجا جائے تاکہ وہ لوگ فائدہ حاصل کر سکے۔ اگر فرشتے کو نبی بناتے تو اسے اصلی شکل میں دیکھنے کی انسانوں میں طاقت ہی نہ ہوتی۔ اگر فرشتہ کو نبی بنایا بھی ہوتا تو انسانی شکل میں ہی آتا تاکہ لوگ اس سے فیض حاصل کر سکے۔ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقہائے کرام اور متکلمین میں سے محققین کی ایک جماعت کا مذہب یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جس طرح قبل از نبوت اور بعد از نبوت کبیرہ گناہوں سے پاک ہے، اسی طرح صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہیں۔ انبیاء کرام اخلاق عظیمہ کے مالک ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی ایسے اعلیٰ اور پاکیزہ اخلاق عطا کیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کے ماضی، حال، مستقبل پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، یعنی یہ پاکیزہ اخلاق ان کو تمام موقعات میں حاصل رہتے ہیں۔ شجاعت، بردباری، کریمانہ گفتگو وغیرہ ہر طرح کے اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں اور رذیل و گھٹیا کاموں سے پاک ہوتے ہیں۔ نفس نبوت میں تمام انبیاء علیہ السلام برابر ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نفس نبوت میں یعنی بحیثیت نبی ہونے کے برابر ہے۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نبی کی نبوت اصلی ہو اور کسی نبی کی نبوت عارضی ہو، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اصلی ہے، کسی نبی کی نبوت عارضی نہیں۔ ہاں، البتہ درجات کے لحاظ سے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو بعض فضیلت حاصل ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں تشریف لانے کے لحاظ سے سب سے پہلے آنے والے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔